کتاب منتہی الاعمال کی ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے جسے مرحوم شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے اس کتاب میں درج فرمائی ہے، اور یہ حدیث جس کے راوی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، یہ حدیث سونے کے آداب سے مربوط ہے۔ دیکھیں، بینگ اے ہیومن، جب ہم اپنی لائف سپینڈ کرتے ہیں تو روایات کے مطابق ایک انسان کو جب وہ اپنی زندگی گزر بسر کرتا ہے تو اسے اپنی زندگی، اپنے ڈیز اینڈ نائٹ، شب و روز کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ ایک حصہ وہ مختص کر دیں اطاعت خداوندی، عبادت پروردگار کے لیے، ایک حصہ وہ مختص کر دیں کسب معاش، رزق و روزی کے لیے، اور ایک حصہ وہ مختص کر دیں اپنی آرامش اور سکون کے لیے۔ اور قرآن کی نقطہ نگاہ سے وہ حصہ جو انسان اپنے لیے آرامش اور سکون کے لیے مختص کر دیتا ہے وہ رات ہے، اور رات کے اندر اسپیشل نیند ہے، جیسے کہ سورہ نبا کی آیت ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہارے لیے نیند کو باعث آرامش بنا دی ہے۔ اور یہ جو روایت ابھی میں بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ روایت بھی اسی نیند سے مربوط ہے۔ کچھ آداب ہے، کچھ اعمال ہے، اگر انسان ان کو انجام دے تو اس کا اتنا زیادہ ثواب ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آئے میں یہ روایت آپ لوگوں کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضرت فاطمہ فرمودن، کیونکہ اس روایت کے راوی خود بی بی زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، بی بی فرماتی ہیں، کیا فرماتی ہیں؟ پدرم نزدمن اومد در حالی کی آماده خوابیدن بودم، میرے بابا میرے پاس آئے در حالی کی میں سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ پھر فرماتی ہیں حضرت فرمودن، میرے بابا نے فرمایا، کیا فرمایا؟ نہ خواب مگر بعد از انجام دادن 4 عمل، فاطمہ نہیں سونا جب تک کہ تم 4 کام انجام نہ دو۔ اب وہ 4 کام کیا ہیں؟ پیغمبر فرماتے ہیں نمبر 1 قرآن ختم کن، فاطمہ ایک قرآن ختم کرنا۔ پھر فرماتے ہیں نمبر 2 پیغمبران را شفیع خود گردان، فاطمہ پیغمبروں کو اپنے لیے شفیع بنانا۔ پھر فرماتے ہیں نمبر 3 مؤمنان را خوشنود کن، تمام مؤمنین کو خوشنود کرنا۔ پھر نمبر 4 فرماتے ہیں حج و عمرہ بگزار، ایک حج اور ایک عمرہ انجام دینا، یعنی فاطمہ یہ 4 کام انجام دینا، اس کے بعد سونا۔ بیوی فرماتی ہے کہ پرسیدم، میں نے پوچھا پدر جان امر به 4 کار فرمودی کہ قدرت بر انجام آن ندارم، بابا جان آپ نے مجھے 4 ایسے کاموں کو کرنے کا حکم دیا جس کو انجام دینے کی میرے پاس قدرت نہیں ہے۔ تو بیوی فرماتی ہے کہ پدرم تبسمی کرد و فرمود، میرے بابا مسکرائے اور فرمایا، کیا فرمایا؟ نمبر 1 ہرگاہ 3 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد را بخوانی مثل این است کہ قرآن ختم کر دے، یعنی اگر آپ سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی آپ تلاوت کر کے سوئیں تو گویا ایسے ہیں جیسے آپ نے پورا ختم قرآن کیا، یعنی خدا آپ کو ختم قرآن کرنے کا ثواب عنایت فرماتا ہے۔ پھر نمبر 2 پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہرگاہ صلوات بر من و پیمبران بفرستی ہمگی شفیع تو خواہیم بود، فاطمہ جب سونے سے پہلے 1 مرتبہ صلوات مجھ پر اور دیگر پیغمبران پر آپ بھیجیں گی تو گویا ایسے ہے کہ آپ نے تمام پیغمبروں کو اپنے لیے شفیع بنایا، روز قیامت تمام پیغمبر آپ کی شفاعت فرمائیں گے۔ بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ پھر نمبر 3 پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہرگاہ استغفار کنی برائے مؤمنان ہمگی از تو خوشنود گردن، یعنی جب آپ سونے سے پہلے 1 مرتبہ تمام مومنین کے لیے استغفار کریں تو تمام مومن آپ سے خوشنود ہوں گے۔ اور یہاں پر استغفار سے مراد وہ ذکر ہے، یعنی سونے سے پہلے آپ 1 مرتبہ یہ ذکر کریں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، یہ آپ پڑھ کے سوئیں تو گویا آپ نے تمام مومنوں کو خوش کیا۔ اور ایک مومن کو خوش کرنے کا اجر و ثواب کتنا زیادہ ہے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد نمبر 4 پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر تسبیحات 4 را بخوانی ثواب حج و عمرہ را میبری، فاطمہ اگر آپ تسبیحات 4 کی تلاوت کر کے سوئیں تو خدا آپ کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عنایت فرماتا ہے۔ تسبیحات 4 جو ہم ہر وقت پڑھتے ہیں نماز میں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آپ یہ 1 مرتبہ پڑھ کے سوئیں سونے سے پہلے تو خدا آپ کو ایک حج اور ایک عمرہ انجام دینے کا خدا ثواب عنایت فرماتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت اعمال ہے، مختصر ترین وقت میں، وہ بھی مختصر اذکار کے ساتھ۔ 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھیں، ختم قرآن کا ثواب آپ کے لیے۔
ایک مرتبہ آپ صلوات پڑھیں، تمام پیغمبروں کو آپ نے اپنے لیے شفیع بنایا۔ ایک مرتبہ آپ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ استغفار پڑھیں مومنین کے لیے، گویا آپ نے تمام مومنین کو اپنے لیے خوشنود بنایا۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ آپ تسبیحات اربعہ پڑھیں، گویا آپ نے ایک حج اور عمرہ انجام دیا۔ انسان ظاہری طور پر یہ سارے کام اتنے کم اور مختصر ترین مدت میں کریں ممکن ہی نہیں ہے، لیکن خدا کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ خدا اسے اگر یہ جو پیغمبر نے توصیہ اور نصیحت فرمائی ہے کوئی انجام دیتا ہے تو خدا اسے ثواب سے مالا مال کر دیتا ہے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔